6 برس ہو گئے، 6 سال ہو گئے. وہاں پہ ہم نے ایف سی آر کا قانون جو تھا، فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، اس کو ختم کر کے جو پاکستان کا قانون وہاں پہ لے آئے ہم دوسرا، جس کے بعد وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس کو ڈیپٹی کمشنرز نے ریپلیس کر دیا. اس ڈیپٹی کمشنر کے پاس اس پولیٹیکل ایجنٹ کی بتایا جا رہا ہے 10% پاور بھی نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی. ایک روب ہوتا تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا، ڈی سی کا کوئی روب ہی نہیں ہے اس علاقے میں. 6 برس سے جو عدالتیں وہاں شیلا صاحبہ قائم کی گئی ہیں، بتایا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق 6 سال میں مشکل سے 10 فیصلے آئے ہوں گے، مشکل سے، اور مقدمات کی وہاں پر بھی بھرمار ہے، جسٹ لائک پاکستان. یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا اس ایریا سے کہ آپ کے لیے ہم ڈیویزبل پول سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈز لے کر آئیں گے. نہیں دیے گئے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز، جبکہ ہم نے اس دوران بڑی ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پر مائننگ ہو رہی ہے، وہاں کی زمینوں سے کیا کیا نکالا جا رہا ہے، ماربل، کرومائٹ، واٹ ناٹ. شیلا صاحبہ، آپ کی نظر میں روٹ کاز کیا ہے؟ فرقہ واریت، یا پھر جس طرح ابھی مرزا صاحب نے کہا کرپشن، چوری، بارڈر مینجمنٹ؟ میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، بہت ساری جگہ، بہت سارے صوبوں میں ریٹ چیلنج ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ ریٹ چیلنج کرنے والے ڈاکو جو اپنی ویلاگ تک بنانے لگے تھے ان کو مرتے بھی دیکھتے ہیں اور حکومت کا ریٹ کو قائم ہوتے بھی دیکھتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جو کافی عرصے سے ہے، لیکن کسی بھی پارٹی کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ دوبارہ حکومت کرتی. یہاں پہ 11 سال ہو گئے ہیں، اور 11 سال میں یہ جو پارا چنار کے اوپر جو ایریا ہے، اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ باقاعدہ سبمٹ کر دی گئی ہے زمین کے جھگڑے کی. ہم جو ہے نا، جب ہم پہ کوئی چیز پڑتی ہے تو ہم اس کو انڈر دا کارپٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ افغانستان میں جا کے کارروائی کرنی پڑی خوارج کے خلاف، اور وہاں کا جو حملہ ہوا اس کو بھی نمٹانا پڑا. اس کے علاوہ ہمارے روز خوارج جو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان خوارج کے ہاتھوں نشانہ بن رہے ہیں. اور میڈم، یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جہاں ہم نے کارروائی کی پکتیا کے صوبے میں، وہ بھی پارا چنار سے بہت قریب ہے. جی، اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہاں کے لیے فوراً آوازیں آ گئیں کہ وہاں عورتیں اور بچے مر رہے ہیں، لیکن نہ تو پارا چنار کے لیے آواز آئی، اور غزہ اور کشمیر کے لیے تو آواز اٹھتی ہی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ریٹ کے لیے، اگر نہیں ہے، نیشنل ایکشن پلان پاس ہو چکا ہے، فیڈرل سے مدد مانگے. بہت برے حالات تھے کراچی کے، اور قائم علی شاہ صاحب کو کپتان کہا گیا، اور چیف آف اور وہ جو رینجرز کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ میری بڑی مدد کی گئی. اس کے باوجود کہ فیڈرل سے نواز شریف آئے، لیکن نہ انہوں نے لاجسٹک اور نہ فائنینشل کوئی سپورٹ نہیں کی، صرف نشستن گفتن برخاستن ہوا. لیکن ہم نے اپنی ول دکھائی، اور الحمدللہ آج سندھ میں بہت امن ہے، کراچی میں بہت اور امن جو ہے. بات کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بارڈر کے اوپر کرپشن ہے، اس کو آپ کتنا قصوروار ٹھہرائیں گی؟ کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی، میں اس پہ جانا چاہتی ہوں. جی. دیکھیے، 20 یا 21 تاریخ کو، اس سے پہلے 2 مہینے پہلے بھی مسئلہ ہو رہا تھا. اس وقت کہا گیا کہ 2 گروہ میں لڑائی ہو رہی ہے زمین کے اوپر. پھر وہ غلط کہا جا رہا تھا. اس وقت بھی فرقہ واریت میں تبدیل ہو چکی تھی. پھر ان مسافروں کو، ان لوگوں کو پارا چنار کے 2 تاریخیں دی گئی، اس پہ قافلے نہیں نکلے. 3 تاریخ دی گئی، اس پہ نکلے، اور ایک بھی محافظ نے گولی نہیں چلائی، ایک بھی محافظ زخمی نہیں ہوا. سارے مسافر جو ہے وہ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے. اور پھر ہم نے سنا اور دیکھا کہ کس طرح ان کی لاشوں کے ساتھ ہوا. آج بھی وہاں پہ لوگ یرغمال ہیں. صوبائی حکومت 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، مدد مانگتی فیڈرل گورنمنٹ سے، کیسے نہ ملتی. اس کے بجائے انہوں نے ان لاشوں کو چھوڑا اور اسلام آباد کا رخ کیا، اور اسلام آباد میں لاشیں تلاش کرتے رہے، اور اسلام آباد پہ حملہ آور رہے، وہاں پہ نہیں گئے. 1 کروڑ روپے دینے بھی گئی تو کسی اور جگہ گئی، وہاں نہیں گئی خاتون. تو آج جو دھرنے ہو رہے ہیں، تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں دھرنے کی کال دینے والوں سے کہ آپ سینیٹر ہیں آپ ان کے ایم پی ہیں، آپ ان کے ایم این اے، آپ نے کیوں نہیں ان سے بات کی کہ آپ اسلام آباد آنے کے بجائے وہاں کی لاشیں اٹھائیں؟ فرقہ واریت نہیں ہے، جو فرقہ واریت کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، اس کے خلاف بات کریں. آج بھی وہاں پہ عدالت، اگر گورنر نے اے پی سی بلائی تو آپ نے جانا گوارا نہیں کیا. آپ کی تو ریٹ ہے ہی نہیں، واقعی ریٹ نہیں ہے. وہاں پہ نوٹیبل جو ہے ان کو بٹھایا، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ کہ جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ ایک آپریشن، صرف آپریشن کا نام ہوا ہے.
یہ بات نہیں ہوئی کہ نیا آپریشن، اس آپریشن میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کا سسٹم بنایا جائے تو چیخیں لگ گئی، ارے بھائی ہمارے کمرے اگر پاکستان میں ہیں تو افغانستان میں صحن ہے اور بیویاں افغان کی ہیں، کیسے ہوگا؟ اور آج بھی کہنے کہ ان سے ڈائیلاگ کریں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر قسم کے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت مثال نہیں دی جا سکتی ہے، نااہلی ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کی. صرف پروونشل گورنمنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ جو 61 سے فرقہ واریت ہوتی آئی ہے یہ سب پی ٹی آئی کا قصور ہے میڈم؟ جی، جب بھی فرقہ واریت ہوئی ہے اس کی بیخ کنی کی گئی ہے، اس پہ پردہ نہیں ڈالا گیا کہ دو گروہ لڑ رہے ہیں، زمین پہ لڑ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی لاشیں چھوڑ کے دوسرے فیڈرل پہ اٹیک نہیں کیا پروونشل گورنمنٹ نے. بالکل ٹھیک، جب بھی وہ نظریہ کنڈیم کیا گیا ہے، ٹھیک میڈم، چاہے وہ کھیڑی کا واقعہ ہو چاہے کوئی ہو. what Azhar Siddique has to say about it. Azhar صاحب thank you for your time sir, جزاک اللہ. آپ کی نظر میں تو بڑا پریشان ہوں سر، کیونکہ میرے دل کا حصہ ہے ہمارا پاکستان کا ہر کونا، اور وہاں کے حالات دیکھ کے سر کئی 100 بچے میل نیوٹریشن سے، ادویات نہ ملنے سے مر گئے، کئی 100 لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے، نہ وہ ہتھیار ڈالنے کو تیار، مورچے ختم کرنے کو نہیں تیار. کیا حکومت، جس طرح شیلا صاحبہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ حکومت فیل ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ نہیں ہے، سیکیورٹی ادارے فیل ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا اس پہ نیریٹو ہے سر؟ دیکھیں، جو کہ کامران مرتضی صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے حالات کو بہت آسن سمجھتے ہیں. اب ہمارے پیپلز پارٹی کا تو شاید اندازہ نہیں ہے، میرا جانا بھی نہیں ہوا شاید ان ایریاز میں، تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اصل حالات کے ہیں. اصل حالات جو کامران مرزا نے سیکیورٹی مینجمنٹ فیلیور جو ہے نا، وہ دیٹ از اے ریالٹی. یعنی آپ کو اب ذرا، ہم تو ہر جگہ سیاست ڈھونڈتے ہیں نا، ہم نہیں چاہتے اس ملک کو آگے لے کے جانا یا ڈھونڈنا. ہمیں یہی لگ گیا کہ 26 آج غالباً 30 دسمبر ہو گئی نا، ابھی تک ہم 26 نومبر کے شہر سے نکل نہیں سکے. وہ 26 نومبر والے دن ہم وہاں گئے ہیں، وہی ان کے گلے پڑا ہوا ہے. خدا رہا اس کے بعد کتنے دن گزر گئے ہیں، سارے یہیں پر ہیں، سیاستدان یہیں پر ہیں. یعنی یہ، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، صبح اپنا سندھ کے اندر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں کچرے کے ڈاکو ختم ہو گئے بالکل ہی. وہاں پر اب جو روزانہ کے قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ سارا ابھی ایڈیشنل آئی جی بتا رہا تھا، ساری کہانی بتا رہا تھا. وہ اپنا جو فورنرز ہیں ان سے موبائل فون نہیں چھینے گئے. یعنی خدا رہا یہ مذاق پہ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں سارے معاملے کو. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ آپ بلوچستان میں جو ہو رہا تھا شیعہ سنی فسادہ ہزارہ کے حوالے سے واقعہ ہوا تھا، وہ ہم لوگوں نے روٹ کاز آپ کی نظر میں کیا ہے؟ Who is the main culprit sir؟ سر وہ یہ جو 85 کے پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کو. یعنی اس سارے معاملے کے اوپر بجائے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرنے کے علاوہ بیٹھے، کیا پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا؟ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں صوبوں کے حوالے سے. صوبہ فیلئر ہے، کیا صوبہ فیلئر ہے؟ صوبہ وہاں قتل و غارت کروائے وہاں پر بیٹھ کر. وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے کوشش کر رہے ہیں کہ امن بحال ہو، اور وہاں اور الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ جناب طالبان سے ہم نے مذاکرات کیے ہیں. وہ ساری کہانی ساری سامنے آ گئی. ہمیں نے بتا بھی دیا کہ اپریل میں اب گورنمنٹ ہماری چلی گئی تھی، اس کے بعد مئی جون میں جا کر یہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات یہ بیٹھے کر رہے تھے. تو یہ جو باتیں جو ہے نا، یہ خدارہ لپ سنگنگ سے نکلے آگے. آپ اب ریالٹیز کی طرف آئیں. آپ چاہتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا تو پاکستان کو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی طرح لے کر چلیں. آپ یہ جو سوچی بیٹھے ہیں نا کہ جناب صوبے کا ناکام ہو گیا، صوبہ کیسے ناکام ہو گیا؟ وہ اس وقت تمام چاروں صوبوں میں بہترین گورننس. ایک جملے میں بتائیں مین کلپریٹ کون؟ مین کلپریٹ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو بھائی یاد رکھیے گا نا، یاد رکھیے گا، مین کلپریٹ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو 85 کے پروجیکٹ آج تک جواب آ گیا. شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ رائٹ ہے صاحب، 85 کا پروجیکٹ ہے جو مین کلپریٹ ہے، جس کے بعد آپ کی نظر میں سارے الیکشنز منور کر گئے. شیلا صاحبہ پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے تو پھر میں بریک پہ جاؤں. میں بس ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، جب اتنی لاشیں گر چکی تھیں یہ اسلام آباد کیوں آئے؟ وہاں کیوں نہیں گئے ان کے وزیر اعلیٰ؟ انہوں نے کینسل کیوں نہیں کیا سب کچھ؟ اگر ہمارے وزیر اعلیٰ کے جانے سے کیا دودھ کی نہریں بہ جانی تھی؟ یعنی کمال ہو گیا. یعنی وزیر اعلیٰ جا کے رو رہا تھا. خدا رہا کو سیریس بات کریں آپ. یعنی وزیر اعلیٰ کا بات جاتا ہوا کیوں بات کرنے والی ہے؟ انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ دیکھ نہیں کرے گا. وزیر اعلیٰ جا کے رو ہوتا ہے، دوسری جگہ جائیں گے حملہ کرنے. مجھے کمال ہو گیا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں ایف سی کے پاس تھی ساری سیکیورٹی، ہمارے دور حکومت تھا، لیکن جب وہاں پہ بلاسٹ ہوئے تو یہی ایم ڈبلیو ایم نے ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. میڈم میں یہ ڈسکشن کنٹینیو کروں گا. آپ